دیکھا نہ کوہ کن کوئی فریاد کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ ٹیچر کا یہ شعر سنتے ہی آپ کے خد و خال میں آئے گا کہ آج میں یہ استاد کی شایان شان بات کروں گا، تو ہرگز نہیں۔ آج ہم درسگاہوں پیشہ انبیاء کی بات کو اجاگر کریں گے کہ قوم کے معمار کس طرح عزت دار، نیک اور معصوم زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ شعر ہی کے مطابق واضح ہوتا ہے کہ ایسا کون سا فن جو استاد ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا استاد معلم جو ایک درسگاہ کی نگرانی کر رہا ہے، اور وہ ایسے فن جو ہماری نسلوں میں، جو ایک قوم کی بنیادیں ڈال رہا ہے، اور ہماری نسلوں کی نس میں وہ یہ چیز ڈال رہا ہے کہ آپ بھی میری طرح ہی ہو جائیں، تو کیا یہ فن ہماری آنے والی نسلوں کو برباد نہ کر دے گا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تو میرا نام محمد رضا جعفری ہے، اور آج کی جو یہ پوڈ کاسٹ ہے داستان جیف میں، داستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک ایسا نظام، ایک ایسی سلطنت جس میں آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی جمہوریت کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں آپ کو مد نظر تو یوں رکھا جائے گا کہ یہ میرا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاکستان ایک اسلام کی بنیادی اصولوں پر مبنی سرزمین ہے۔ لیکن آج ایسے انکشافات سامنے لاؤں گا کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور آپ بھی فکر مند ہوں گے آنے والی اپنی نسلوں میں کہ کس طرح ہم اس نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ کچھ بہت ہی ضروری اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایک وائرل سا موضوع بن چکا ہے، اور آنے والی رائے بھی کچھ ایسی ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس سرزمین کے لوگوں پر، جس سرزمین کو دشمن کے ہاں بلند رکھنے کے عوض اپنی ہی سرزمین کے دشمن سے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو آج کی اس نہایت افسوسناک خبر سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی چیف سیکیورٹی آفیسر کے موبائل سے، جو کہ سیکیورٹی کے نظام کو دیکھ رہے تھے، جو کہ ہمارے یونیورسٹی کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں کوشاں تھے، جن کا رزق بھی یہی تھا، جن کے رزق بھی اسی عوض مل رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو اچھے سے دیکھ سکیں، تو ان کے موبائل سے تقریباً 5500 لڑکیوں کی نازیبا تصاویر، بڑے دکھ کی بات سے یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، اور گرد ہی ڈپارٹمنٹ کے HOD جو ماشاءاللہ پورے ڈپارٹمنٹ کی نگران ہیں، جو پورے ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں آنے والے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کوشاں رہنا ہے۔ وہی HOD کے فون سے جو 7200 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز ملنے کی جو آوازیں ہیں وہ گونج رہی ہیں۔ اور دوسری بات، کیا یہ ہمارے اساتذہ، کیا یہ ہمارے HOD، کیا یہ ہمارے چیف سیکیورٹی افسر، جو کہ ایک نظام میں، جو کہ ہمارے لیے ایک نمونہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر ہم زندگی میں آگے قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ نشہ کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ہمارے دینی مدارس کا یہی حال ہوگا؟ کیا ہماری جو مدرسگاہیں ہیں، کیا ان میں یہی ہمارے اندر ٹھوسا جائے گا؟ تو یہ میرے لیے بھی اور یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے۔ وہاں ان کی نازیبا حرکتوں کی باعث جو ہمیں 3 سے 4 چیزیں زیر غور ملی ہیں، ان میں فحش ویڈیوز جو معصوم بچیوں کو بلیک میل کر کے بنائی گئیں، ان کی تصویریں اور چیٹ۔ تو کہا یہی جاتا تھا کہ آپ ہمیں کمپنی دیں، آپ کیا ہوگا، سیمسٹر میں پاس ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا ایک جو ملک ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں یہ تعلیم کا نظام ہے۔ تو آئیں ذرا زیر فکر تو ہوں ہم اس سلطنت کے لیے، زمین کے لیے ہماری کتنی جانیں، ہماری کتنی قربانیاں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لگی ہیں، اور ایک طرف یہ ایک نازیبا سا انسان لگا ہوا ہے میری نسل کو برباد کرنے پہ۔ اے انسان، تو نے کبھی تفکر نہیں کیا
تو نے کبھی تدبر نہیں کیا؟ تو آج اس موضوع پر جو بات کرنے کا مقصد تھا، ہمارے معاشرے میں ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے، کیا میری بیٹیاں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کا آنسر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کافی ریسرچ کرنا پڑی۔ میں خود فکر مند ہوا کہ کیا میرے سوسائٹی سے، کیا میرے معاشرے سے لڑکیاں زیر تعلیم ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو عمل پیرا ہونا ہے کہ تعلیم کے لیے ہمیں چین تک جانا چاہیے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تعلیمی نظام میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیا ہم آنے والے وقت میں اپنی نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی میں بھیج سکتے ہیں؟ کیا ایسے درندوں کے حوالے کر سکتے ہیں جو عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، محض ان کا تماشا بناتے ہیں، محض ان کو بلیک میل کرتے ہیں؟ ہاں، تو میرے پاس جواب آ چکا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم یہ تعلیم کا نظام نہیں روک سکتے، ہم اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، مگر ایک حل ضرور ہے کہ ہم اس نظامی تعلیم میں بیٹھے ہوئے درندوں پر پابندی ضرور لگا سکتے ہیں، ان کا منہ ضرور بند کر سکتے ہیں، ان کے کیے دھروں پر ان کو ضرور سزائیں دے سکتے ہیں، ایک ایسی سزا جو یہ کام سرزد دینے پر 1000 بار سوچے۔ اور یہ سزا کون دے سکتا ہے؟ یہ میرے خواہاں ادارے ہیں، یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، جس میں HAC، حکومت پاکستان، اور جس میں اجتماعی انفرادی طور پر ہم انسان ہیں۔ جس علاقہ میں ایک سکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اس علاقے کی برادری سے میں مخاطب ہوں، میں HAC سے مخاطب ہوں، میں حکومت پاکستان سے مخاطب ہوں۔ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، کیا آپ تعلیمی نظام پر جو اتنا بجٹ فائز کری جا رہے ہیں، کیا ایسے درندوں کے لیے کوئی آپ ایک ایسی ایجنسی، کوئی ایسا ادارہ مختص نہیں کریں گے جو ان کو پائے تکمیل تک، ان کی سزاؤں تک ان کو پہنچائے؟ تو میری یہی گزارش ہے آپ سب سے کہ اس درندگانی لوگوں سے، ایسے خوفناک جو کردار ہیں ہمارے معاشرے سے، ان سے خاتمہ، ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارا ضرور ساتھ دیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تو آئیں پھر تمنائے جستجو لے کر اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، دی ایکسپریشنسٹ سوسائٹی کا، جیف سولوشن کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ یہ میرا ملک جیسے سرزمین ہے، جیسے سرسبز ہے، ایسے ہی خوب بڑھے گا اور خوب ہی ترقی کرے گا۔